نے 3 گلاس پلا دیے، 3 دونوں کو، ہم نے انہوں نے، اور وہ رومال سے جام ہے وہ رومال سے پکڑ رہے ہیں جیسے کوئی نجس چیز ہوتی ہے نا اس طرح۔ اب اس کے بعد ہم دونوں سعود آباد آئے، ہم منظر کو بس میں ہی نشہ چڑھنا شروع ہو گیا، اور وہ موٹی آواز جیسے ہوتی ہے نا، ہاں کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا یار، اور مجھے عجیب الجھن کہ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ تو خیر ان کے گھر آئے تو اب یہ پوری طرح سراج الدین ظفر بن چکے تھے۔ اب میں ان سے کہہ رہا تھا کہ منظر، آج تمہارا باطن سب پہ واضح ہوگا کہ تم کتنے بڑے آدمی ہو۔ اب مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یار تمہیں تمہاری مرضی کا خاندان بھی نہیں ملا۔ اب میں انہیں ہنسا رہا تھا تو یہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی والدہ نکلی، والدہ بہت زیادہ بڑے خاندان کی۔ میں نے کہا منظر ذرا سا ہوپ سے بات کرنا۔ انہوں نے کہا او ہٹ جاؤ، او عورت ادھر سے ہٹ جاؤ، وہی نشے کی آواز۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں کہا اس وقت نشے میں ہے۔ یہ کہہ کے میں فرار ہو گیا وہاں سے۔ انہوں نے جھاڑو اٹھائی، اور جو جھاڑو کا جو وہ تنکے والا حصہ ہوتا ہے نا اس سے مارا منہ پہ، تو ان کے خراشیں پڑی تھیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر کراچی میں آپ کچھ دنوں کے لیے قیام پذیر ہیں، اور آپ نے دیکھا آج جو بارش کے بعد شہر کا حال ہے، تو ہم اس طرف تو نہیں جاتے کہ شہر کی کیا مصائب و آلام ہیں، وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان مصائب و آلام سے ویسے تو چھٹکارا ہمیں نہیں مل رہا، لیکن کسی نوسٹیلجیا کے ذریعے، کچھ آپ کی خوشگوار یادوں کے ذریعے ہم اس وقت کو اپنے لیے اچھا بنائیں، اور دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ تو آپ سے کچھ گفتگو ہم نے کراچی کے بارے میں سنی بھی ہے، ہماری پوڈ کاسٹ میں کچھ آپ اپنے چینل پہ بھی کراچی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو خاص طور پہ میں وہ جاننا چاہتا کہ آپ نے جب ہم سے گفتگو کی تھی لاسٹ ٹائم، تو ناظم آباد کا کچھ تذکرہ کیا تھا، اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ وہاں پر کافی عرصہ رہے ہیں۔ تو جب آپ ناظم آباد کو جب یاد کرتے ہیں تو کیا آپ کی وہ یادیں آتی ہیں، کون لوگ آپ کو یاد آتے ہیں وہاں سے؟ جی، یہ بہت، ناظم آباد جیسا کوئی علاقہ پورے پاکستان میں نے نہیں دیکھا۔ ہم لوگ جب آئے تھے پاکستان تو ناظم آباد میں ٹھہرے تھے، اور وہیں ہمارا بیشتر خاندان بھی وہیں تھا ناظم آباد میں۔ اور ناظم آباد کی شہرت کا ایک جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ مہاجروں کی جو سب سے تعلیم یافتہ کلاس ہے وہ ناظم آباد میں ہے۔ تو جو لوگ بھی متوسط طبقے کے لیکن جیسے نامور لوگ ہوں یا بڑا خاندانی بیک گراؤنڈ ہو، تو وہ لوگ جو ہیں وہ ناظم آباد کو منتخب کرتے تھے۔ ناظم آباد کو اس زمانے میں پاکستان کا چیلسی بھی کہا گیا، وہ جو پیرس کا وہ ادیبوں کا محلہ تھا۔ میں جیسے مثال دیتا ہوں کہ میری عمر ہوگی کوئی 6-7 برس، تو ہم ناظم آباد میں تھے۔ یہ جو ایک نمبر ادھر ہے، ایک نمبر سڑک پار کر کے جو دوسرا ہے وہ شاید 2 نمبر، نہیں وہ اب نمبر مجھے یاد نہیں، لیکن میں وہاں ایک اسکول تھا چھوٹا سا، اس کا نام تھا احمد میموریل اسکول، اور انگلش میڈیم تھا، مطلب جو جیسا اس زمانے میں ہو سکتا تھا، گھر کے بالکل قریب تھا۔ تو وہاں ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی پرائمری اسکول میں کہ جس معیار کی چیزیں اب کالجز میں نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پہ وہاں بچوں میں بیت بازی کے مقابلے ہوا کرتے تھے، تقریروں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ تقریروں کے مقابلے 2 طرح کے ہوتے تھے، مطلب 2 طرح آپ کو تقریر کرنی ہے۔ ایک تو جو آپ نے رٹی ہوئی ہے، جو استاد نے لکھ کے آپ کو دی ہے، وہ آپ نے رٹ لی اور وہ تقریر کر دی۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ یہ موضوع ہے، اسی وقت کوئی موضوع دے کر کہا جاتا ہے اس پہ اب بولو۔ وہ موضوع چاہے سادہ سے ہوں
کہ جیسے اچھا آدمی کسے کہتے ہیں، وہ کیا نام ہے، ہمیں آگے چل کے کیا بننا ہے، اس طرح کے. لیکن یہ کہ اس میں جیسے ایک ٹیلنٹ ابھرتا تھا نا کہ آدمی میں سوچنے کا، اس عمر میں سوچ کر جواب دینے کی تربیت حاصل ہو جاتی تھی. تو وہ مطلب اس اسکول سے میں نے تنقیدی فکر سیکھی اس عمر میں، مطلب 2 سال پڑھا وہاں. تو باقاعدہ کہ بھئی اس بات، یہ ایک بات ہے، اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو اعتراض کر کے دکھاؤ. کریٹیکل تھنکنگ. ہاں، تو مطلب یہ کہ نازم آباد کا عام ماحول تھا. وہ نازم آباد میں 4 نمبر وغیرہ شامل نہیں ہے اس طرف سے، اور پاپوش نگر سے جو لگتا تھا، ریلیکس سینما سے لے کر پاپوش نگر کی سرحد تک، یہ ایک سیدھی لائن تھی جو نازم آباد تھی. اور ریلیکس سینما اگر کی یاد ہو کہ کہاں تھا، تو اس کے پیچھے ایک اور بہت اچھی آبادی تھی، وہ تھا مسلم لیگ کوارٹرز. اب اللہ جانے ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ سرکاری کوارٹرز تھے، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ اس ماحول کا خیال آتا ہے تو جیسے خود یقین نہیں آتا کہ یار ہم نے ایسا ماحول بھی اس شہر میں دیکھا ہوا ہے. ایک صاحب تھے وہاں، اب یہ تھوڑا 2 برس جیسے بات کی بات ہے 5ویں جماعت کی بات، اس طرح سے کہ ایک صاحب تھے جو اسکول کے راستے میں ایک کھوکھا سا تھا، پرچون کی دکان کا، اور وہ صاحب بوڑھے سے تھے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ٹافیاں وغیرہ یہ بیچتے تھے، کھوکھا سا تھا لکڑی کا. تو ایک دن میں ان کے پاس ٹافی لینے گیا، تو وہ کہنے لگے کہ ٹافی کون سی لوگے؟ تو میں نے کہا وہ علی، یا میں نے کہا کہ فلاں ٹافی دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ اسے جو تم اتنا پسند کرتے ہو، اس کا نقصان بھی معلوم ہے. تو میں نے کہا کیا نقصان ہے؟ کہنے دانت خراب ہو جائیں گے. یہ وہ جو بچوں کو کی سمجھ میں آ سکنے والی بات تھی. تو میں نے کہا پھر کیا کریں؟ تو وہ کہنے لگے تم ایسا کرو کہ آج تو لے جاؤ، اور اس کے بعد کل میں تمہیں بتاؤں گا کہ اتنے پیسوں میں کیا چیز آتی ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ نہ ہو. اب یہ بالکل ایک ان پڑھ آدمی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جو بچوں پہ شفقت کا جو ایک معاشرتی ماحول تھا، یا جیسے ہم لوگ وہ کوئی ایسا کھیل جو معیوب سمجھا جاتا تھا بچوں کے لیے، وہ گولیاں کھیلنا، اور وہ تو یہ کھیلتے تھے تو 2 لڑکے ادھر ادھر کھڑے ہو جاتے تھے، دور سے بھی کوئی بڑی عمر کا آدمی نظر آئے نا تو ہم چھپ جاتے تھے، یا جلدی جلدی وہ سمیٹ لیتے تھے. یہ جو جیسے یہ والا ڈر یا یہ والی احتیاط، میری مطلب میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس نے ہمیں آگے چل کر بہت بڑی بڑی مصیبتوں اور گراوٹوں سے بچایا ہے. کہ گولیاں کھیلتے ہوئے کوئی آ جائے تو ہم ادھر ادھر ہو جاتے تھے، بھاگ جاتے تھے، اور وہ جمایا کھیل بگاڑ لیتے تھے. پھر نئے سرے سے شروع کرتا اچھا ہوں. جاوید صاحب، آپ نے جیسے بعد میں تو جو علاقے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا، ان کا تذکرہ تو ہم ابھی کریں گے، جو بالکل آپ کی ابتدائی عمر ہے، تو کوئی ایسا استاد یاد ہے آپ کو کہ جس کی شخصیت بہت زیادہ آپ پر اثر انداز ہوئے ہو، کہ بھئی یہ ان کو دیکھ کر آپ کو بہت اب بھی یاد آتا ہو ان کا؟ بالکل. یہ جیسے یہ ہوتا تھا، جیسے 7ویں میں 6ویں میں پہنچ گئے نا، یعنی جب ہمیں یہ ذرا سا ذوق یا تھوڑی بہت پہچان پیدا ہوئی کہ استاد اچھا کیسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں شروع سے استادوں یا استانیوں کی شفقت کا تجربہ تھا. تو مطلب پوری نگرانی کرنی، اور کوئی جیسے تکلیف ہو جائے، چوٹ لگ جائے کھیلنے میں، تو وہ جس طرح کے چہرے میں نے دیکھے ہیں، میرے یہاں لگا تھا تو
وہ استانی جو ہماری تھی ان کا چہرہ ایسے ہی تھا کہ میری والدہ جیسے مجھے دیکھتی تو ان کے چہرے پہ پریشانی آتی. یہ سب جیسے گلمسز سے ہیں بہت سارے، اور یہ گلمسز ہی جیسے میرے لیے، جیسے ہر آدمی کے پاس ایک البم ہوتا ہے، تو یہ جو مدھم سی تصویریں ہیں یہ میرے البم کا سب سے قیمتی حصہ ہے. تو جن کی شکلیں بھی مجھے صحیح طرح یاد نہیں، جن کے نام مجھے نہیں پتہ. تو لیکن جب یہ ہوا، ہم لوگ جس مکان میں رہتے تھے اس کے مالک مکان حکیم تھے، حکیم صاحب. ان کا لڑکا بھی میری عمر کا تھا، اور اتفاق سے اس کا نام بھی جاوید تھا. اس سے میں بعد میں بھی ملا ہوں بڑی عمر میں. تو حکیم صاحب جو تھے وہ، آپ یہ سمجھیں کہ جیسے گھر میں ہمارے کوئی بیمار ہو جائے، اب وہ مالک مکان ہیں، یہ خیال رہے ہم کرایہ دار ہیں، لیکن یہ کہ ہم سب کا علاج وہ فری کرتے تھے. معجون دے دی، شربت دے دیا، سب فری. اور ایسا شاید کبھی ہوتا ہو کہ ہفتے میں ایک دن ان کے گھر سے کوئی خاص طور پر بنی ہوئی چیز کھانے کے لیے نہ بھیجی جاتی ہو. وہ اوپر رہتے تھے، ہم نیچے رہتے تھے. اور ان کی جو بیگم تھیں وہ بالکل ایسے جیسے ہمارے گھر میں بیٹھ جاتی تھیں تو انہیں واپس جانا یاد نہیں رہتا تھا. ہم لوگ ان کے گھر بیٹھ جاتے تو اوپر سے نیچے اترنا یاد نہیں رہتا تھا. اب یہ مثال طور پہ اس سے جو ایک بزنس ریلیشن شپ ہے، اس کے ایتھکس اگر مجسم حالت میں دیکھنے ہوں تو اس طرح کے واقعات آپ کو سمجھا دیں گے بہت بڑی بڑی تھیوریز سے کہیں زیادہ. مطلب اگر حساب لگائیں تو وہ تو ہم سے جتنا کرایہ تھا اس کا آدھا ہمیں واپس کرتے تھے. تو بالکل اس طرح گھریلو ہر جگہ گھر کے سے مراسم ہو جاتے تھے، پڑوس میں، محلے میں. تو اس میں جو آپ نے پوچھا نا، کوئی جو پہلے استاد جو ہیں وہ میرے پر دادا تھے. وہ بھی وہیں پیٹرول پمپ کی جو اب ہے نا اس کے سامنے جہاں وہ عیدگاہ تھی، گراؤنڈ تھا، اسی کے بالکل سامنے ان کا گھر تھا. منصور دادا نام تھا ان کا. وہ میرے دادا کے چچا تھے رشتے میں، عمر برابر تھی لیکن چچا تھے ان کے. ہم پہلے ان کے گھر میں رہے تھے 6 مہینے. تو جب میں 6ٹھی جماعت کا ہوا تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ منصور دادا پوچھتے ہیں تمہارا، تو مل آؤ. تو میں خیر وہاں گیا اور کسی کے ساتھ گیا. تو انہوں نے مجھ سے جو 2-3 چیزیں پوچھیں اور اس میں میری ناکامی دیکھ کر انہوں نے جس طرح سمجھائیں وہ میرے دماغ میں جیسے یہاں ناظم آباد میں کسی ماڈل، شفیق اور ذمہ دار استاد کا ایک چہرہ سا بن گیا. یعنی کہ ناظم آباد استادوں کے چہرے ہوتے ہیں نا، وہ آرکیٹائپس بن جاتے ہیں، ان کی واقعی صورتیں. تو یہاں آنے کے بعد جو پہلی صورت بنی وہ منصور دادا کی تھی. مثال تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی بڑے ہو کر کیا بنو گے، اور یہ سوال اکثر پوچھا جاتا تھا بچوں سے. مطلب ہم اس سوال کے عادی تھے، اسکول میں بھی، بچوں سے بھی، ارے وہ گھر میں بھی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں بڑا ہو کر جو ہے وہ ٹیچر بنوں گا. تو کہنے کس چیز کے ٹیچر بنو گے؟ اب یہ دیکھیں کیسے وہ گریجولی لے جا رہے ہیں. نہیں، ہاں، دوسرا یہ کہ کس چیز کے ٹیچر بنو گے. میں نے کہا میں ادب وغیرہ یہ جو شاعری ہے نا یہ پڑھایا کروں گا. اور مجھے بہت تقریباً کورس سے زیادہ نظمیں یاد تھیں اس وقت، اور ماحول بھی ایسا تھا کہ شعر سنتے رہتے تھے ہر وقت.
انہوں نے کہا اچھا ادب اور یہ شاعری پڑھاؤ گے؟ تو شاعری پڑھانے کے لیے تم نے کچھ تیاری ابھی سے کرنی شروع کر دی ہے یا آگے چل کے کرو گے؟ اور یہ اس طرح وہ بات کر رہے ہیں جیسے کسی برابر کے آدمی سے، واہ مطلب مسکرائے بغیر، واہ واہ مسکراہٹ کے ساتھ جو سوال کیا جاتا تھا وہ بچوں کو بھی جیسے نان سیریس لگتا تھا، اور جو سنجیدگی سے کرتے تھے، بالکل سنجیدہ، انتہائی خوبصورت آدمی تھے وہ، اور خوب داڑھی یہ تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ ابھی سے تیاری کرنی شروع کر لی ہے یا آگے چل کے کرو گے، بڑے ہو کے کرو گے؟ تو میں نے کہا اب یہ تیاری اس کی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی شعر میں یہ لفظ کا مطلب ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، اور یہ کہ شاعروں کی ایک تاریخ ہوتی ہے کہ بھائی وہ شاعر اس وقت کا ہے، پھر شاعروں کا یہ ہوتا ہے کہ زبان کے کون زیادہ جانتا ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ٹکڑوں میں کرکا، تو اس میں سے ان پہلوؤں میں سے کس پہلو سے پر تم نے فوکس کیا؟ یہ اس وقت الفاظ میرے ہیں کہ اس میں سے کیا دیکھتے ہو تم شعر؟ مگر آپ یہ سب تو پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ظاہر میرے لیے بالکل نئی بات تھی، تو کہنے نہیں تم ایسا کرو کہ تم کوئی شعر سناؤ، شعر یاد ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو کوئی شعر سنایا میں نے انہیں، تو کہنے یہ شعر تمہیں پڑھتے ہوئے اچھا لگ رہا تھا؟ میں نے کہا جبھی تو یاد بھی ہوگا۔ تو اس پر انہوں نے دیکھے اب یہ مربی ہے، ان کا یاد ہونا اچھا لگنے کے لیے ضروری نہیں، اچھا لگنا یاد ہونے کے لیے ضروری نہیں۔ کیا بات تو تم کوئی ایسا شعر سناؤ جو تمہیں اچھا لگا ہو۔ تو اب یہ سوچ میں پڑ گئے، لیکن اس کا میں نے جواب دیا کوئی شعر سنا کر، تو کہنے لگے کہ تمہیں کیسے معلوم کہ تمہیں اچھا لگا؟ اب اس طرح گھما پھرا کے یہ جیسے یہی باتیں تھیں لیکن جیسے لفظ کچھ بدل گئے۔ اب اس کے بعد سے مجھے دھن لگ گئی ہے چھٹی جماعت سے کہ شعر پڑھنے کا مطلب ہے اسے سمجھنا۔ اب وہ والد نے پھر ایک لغت دے دی وہ، تو مجھ پر منصور دادا کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے شاعری سے تعلق کا معیاری طریقہ سکھایا، اور آج تک یاد آتے ہیں جب میں ان لفظ پہ بات کرتا ہوں نا کہ کیونکہ اس کے بعد تو ہمارا بہت تعلق رہا۔ تو ایک یہ اور ایک جگہ تھی جہاں ہم رہتے تھے، وہاں ایک آدمی تھا بھٹے والا، مطلب اینٹیں سپلائی کر رہے، جلیل نام تھا اس کا، اور جلیل وہاں کے بہت بڑے غنڈوں میں بھی تھا، بہت اس کا روب اور یہ وہ بالکل جیسے گرین بیلٹ ہوتی ہے نا، دو گلیوں کے بیچ میں، وہیں مین روڈ پہ اس کا ایک بنا ہوا تھا، تو وہاں وہ اینٹوں کی بکنگ وغیرہ کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ہم لوگ کھیل رہے تھے تو اس کے بال گئی تو اس کی میز پہ لگ کے اس کے منہ پہ لگی بال، تو وہ باہر نکلا، تو اب ہمیں معلوم تھی اس کی شہرت، ہم لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو اس نے دوڑ کے مطلب مجھے یوں پکڑا اور کہا یہ بھاگ کیوں رہے تھے؟ تو میں نے کہا آپ کی وجہ سے بھاگ رہے۔ تو اب وہ اس میں شاید غلطی میری نہیں تھی، وہ بال سے کسی اور نے پھینکی ہوگی۔ تو اب اس آدمی نے دیکھے، اس نے کہا کہ بھاگنا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تم غلطی کو ٹھیک نہیں کروانا چاہتے۔ کیا بات
اب یہ ایک آدمی جس کی شہرت ہی اس طرح کی ہے کہ آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. پھر وہ مجھے جوانی میں ملے. شہنشاہ حسین وہاں آ گئے تھے، جو اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے نا، ان کا گھر بھی ناظم آباد میں تھا، جہاں الحسن کافی ہاؤس بنا اللہ تھا سن نا کو بعد میں، تو اسی کے سامنے ان کا گھر تھا. تو شہنشاہ حسین سے ہمارے خاندانی تعلقات تھے. وہ کانپور کے تھے ہم، لیکن یہ کہ وہ بھی ان کی یہ جلیل ان کے سامنے چیلوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے انہیں یاد دلایا تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. تو یہ مطلب اس طرح کے، اب آپ جیسے ہم لوگ باتیں کرتے رہیں تو نئی نئی چیزیں جیسے اچھا. اس میں جاوید صاحب ایک چیز اور کہ جیسے آپ نے کہا کہ ناظم آباد کو چیلسی کہا جاتا تھا، تو چیلسی کہا جاتا تھا کہ بھئی وہ ادیبوں کا ایک پورا وہاں پہ سرگرمیاں ہیں. تو وہ کون سے، مطلب آپ کا پہلا تعارف کس نشست سے ہوا وہاں پہ جو شعر و ادب کی تھی، یا کوئی کسی ایسے ہاں ہاں، میرا جو پہلا تعلق ہے وہ وہاں ایک صاحب تھے اقبال صفی پوری. بال صفی پوری؟ اقبال اقبال صفی صفی پوری. پوری وہ اپنے زمانے میں مشاعروں کے بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کے بارے میں بعد میں، بہت بعد میں، یعنی جب سلیم بھائی وغیرہ کے حلقے میں ہم بیٹھنے لگے تو پتہ چلا کہ وہ لکھواتے تھے. کسی اور سے؟ ہاں، وہ بہت امیر آدمی تھے. وہ ناظم آباد کے جو سب سے پاش بلاک تھا نا، وہ 600 گز کے گھروں کا، اس میں رہتے تھے. تو پہلا تعارف میرا ان سے ہوا تھا، اور وہ شاید وجہ بنی تھی کوئی بیت بازی کا مقابلہ، اسی طرح کا کوئی اسکول وغیرہ کا کوئی تھا. اس میں وہ مہمان خصوصی تھے. وہ تھے دیکھنے میں بہت جیسے باوقار، بہت جیسے سنجیدہ، اور بہت اعلیٰ پیمانے کے دانشور. یہ ان کا جیسے حلیہ ایسا تھا، تو ہم لوگ بہت متاثر بھی تھے. اور نازیہ آباد میں تو شاید کوئی بھی نہ ہو جو انہیں نہ جانتا ہو. تو وہ خوش، اس میں گیت گیا تو انہوں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا یہاں رہتا ہوں. انہوں نے کہا ارے بھائی وہ تم سیدھے چلے آؤ، ہمارا گھر ہے. تو وہ انہوں نے گھر بلا کے 5 روپے انعام دیا اپنی جیب سے. اعلان وہاں کیا تھا صحیح بس. بلائے. تو وہ 5 روپے تو ہم نے شاید زندگی میں وہ 5 روپے اپنی ملکیت میں نہیں دیکھے تھے اکٹھے. تو اس کے بعد جس طرح انہوں نے شفقت کے ساتھ، جیسے کہ کوئی کتاب کا پتہ چلا تو ہم ان سے کہہ دیتے تھے تو وہ کتاب منگوا دیتے تھے. یعنی جیسے ساحر لدھیانوی کا کسی نے بتایا تھا، صحیح. میں کہا جب ساحر لدھیانوی کے، تو وہ بھی منگوا دیا. تو اور وہ بہانے سے، جیسے ہم لوگوں کو، اور کچھ میرے ساتھ لڑکے تھے جو مجھ سے سب بڑے تھے، انہیں عجیب عجیب بہانے کر کے بلاتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو تم لوگوں کا دل چاہے وہ کرو. ان کا ڈرائنگ روم بڑا سا تھا، تو کہتے جو دل چاہے کرو، وہ اندر چلے جاؤ، وہ چائے بنوا لو، یعنی اس طرح. یہ میں نے جب یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لکھواتے ہیں، ترنم سے پڑھتے تھے. تو اس کے بعد جب مجھے یہ پتہ چلا، سلیم بھائی کے یہاں کسی نے بتایا کہ وہ اب آج کل میں لکھ رہا ہوں یا کون لکھ رہا ہے، تو میں نے بہت ہی تندی سے مخالفت کی تھی سلیم بھائی کے یہاں. میں کہا یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ لکھواتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے. اب آپ اس سے جو فرض کیا، مجھے جو سبق ملا ہے نا، کہ بعض لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کا کسی قانون کے مطابق کوئی جرم بھی ان کے اچھے تصور کو ختم نہیں کر سکتا. اب اس زمانے میں یہ بات بہت بڑا جرم تھی، مطلب قتل کے برابر کا جرم تھا یہ کہ آپ دوسروں سے لکھوا کے پڑھتے ہیں، اور پیسے دیتے تھے وہ بہت لوگوں کو. تو لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے شدید غصہ آیا
وہ غالباً کون کوئی تھا بہرحال. میں نے کہا کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ تو سلیم احمد نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں ہو گیا تھا اچانک. تو اب اس وقت میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں سر نے بعد میں تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ بھی خود لوگوں کو لکھ کے دیتے تھے. وہ تو ملیر وغیرہ ہم لکھتے تھے وہ بعد میں. اچھا ناظم، جیسے اس وقت میں دور میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ہر علاقے میں کوئی کچھ نہ کچھ بیٹھکیں ہوتی تھیں، یعنی کچھ جگہ ہوتے تھے جہاں لوگ جمع ہوتے تھے اور بات نوجوان بھی کوئی سینئر بھی بیٹھ جاتا تھا. تو ناظم آباد میں کون سی بیٹھکیں تھیں یا ہاں اس نہیں، ہمارے لڑکپن میں ہوں وہاں بیٹھک اس طرح کے پلا کہتے پلا یہ رواج نہیں تھا. صحیح. وہاں یہ تھا گھر تھے کہ صادقین کا گھر ہے. اچھا وہاں جو بڑے گھر تھے نا جہاں گیٹ ہوتا ہے پھر اندر جائیں ہوگا تو گیٹ کھلے ہوتے تھے. گیٹ بند کرنے کا رواج نہیں تھا وہاں. گیٹ صرف رات کو بند ہوتے تھے اور یہ مطلب ہر کوئی ہر جگہ جا سکتا تھا. تو وہاں مطلب مصور تھے، موسیقار تھے، فلم والے تھے، اداکار وغیرہ تھے، کھلاڑی بہت بڑے بڑے تھے، انیف محمد وغیرہ یہ سب. تو ان سب سے جو چاہے مل سکتا تھا. اور اس زمانے میں رواج تھا شام کی بیٹھک کا جو سمجھیں عشاء کے وقت ختم ہو جاتی تھی. بعض لوگوں کے گھروں میں وہ دوپہر سے ہوتی تھی اور مغرب پہ ختم ہو جاتی، مطلب 2-4 گھنٹے کی گھروں میں نشستیں ہوتی تھیں. ان میں ایک گھر اس طرح کا اقبال شفیع پوری کا بھی تھا، ان کے یہاں بھی ہوتی تھی. بعد میں یعنی بہت بعد میں جب ہم نے ناظم آباد چھوڑ دیا تو پھر یہ کیفے اور چائے خانے جو ہیں وہ بنے بھی اور پھر ان میں وہ بن کے الحسن وغیرہ. وہ نایاب سینما کی کینٹین تھی ایک، وہاں بیٹھ جاتے تھے لوگ جا کے. نایاب سینما پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، اسی لین میں تھا. وہ نہیں، وہاں بیٹھکیں تھیں ایک جیسے ایک باوقار سے میزبان وہ بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے یا کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور سینئر اگر کوئی ہے بہت تو تخت ہوتا تھا، وہ سفید چادر اس پہ ہوتی تھی، پیچھے 2-3 گاؤں تکیہ ہوتے تھے، اس پہ وہ صاحب بالکل چمچماتا کرتا پہن کے لون کا کڑھا ہوا وہ بیٹھے. اب ان کے سارے مہمان کرسیوں بیٹھے ہیں. تو جیسے تابش دہلوی بھی اس طرف رہے، ان کا بھی یہی تھا، تخت سا لگا ہوا ہے. تو جو بہت سینئر لوگ ہوتے تھے کہ بھئی ہم وہاں جانے کا مطلب تھا کہ آپ اپنے استاد کے پاس جا رہے ہیں. اور کچھ نشستیں ایسی ہوتی تھیں جیسے شہنشاہ حسین کا گھر یا یہ وہ، تو وہاں جیسے سیاسی لوگ جاتے تھے. وہاں موسیقار بہت بڑے بڑے تھے. تو مطلب یہ کہ خورشید علی خان صاحب تھے وہاں. تو وہاں سے جب بھی آپ گزریں دن میں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے تو سمجھا کہ 30-40 آدمی ان کے لان میں بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی نہ کوئی آواز آتی تھی کہ ریاض کی یا اس طرح کی. ہاں بہت. پھر یہ کہ برادری کی بنیاد پہ بیٹھکیں تھیں، خاندانی بنیاد پہ تھیں. ہماری خاندانی بیٹھک تھی تو وہ وہاں لازم تھا کہ چھٹی کے دن سب اکٹھا ہوں برادری والے. پھر مذہبی بیٹھکیں تھیں کہ یہ شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے. بہت وہ زبردست. آپ نے تابش صاحب کا تذکرہ کیا تو وہ کیونکہ ہم نے تو خیر ان کو اس طرح بہت دور سے ہی دیکھا، بہت چھوٹی عمر میں ہی، تو یا کیمرہ وغیرہ اس پہ ٹی وی پہ دیکھا. تو میرے ایک ایڈیٹر ہیں غلام محی الدین صاحب، تو وہ تابش صاحب کے بہت قریب رہے، تابش دہلوی کے. وہ جو آپ نے بات کی نا وہ یہ کہتے تھے کہ تابش صاحب کو جو ہے وہ ان کا کرتا وہ 3 دن بھی نہ بدلے نہ، تو وہ بالکل سفید اور براق رہتا تھا اور ان کا ہمیشہ ان کی شیروانی، اور وہ بہت نک رکھنے والے آدمی. بہت بہت اور بہت متعصب دہلوی تھے. میں نے دہلی کے 2 لوگ دیکھے ہیں جو اپنی دہلویت پر کوئی کمپرومائز نہیں.
مولانا یوں دہلوی اور طاہر دہلوی. تو وہ جیسے مولانا کا شاید میں نے بتایا تھا نا کہ ہم لوگ ایک جگہ گئے, وہاں کباب وغیرہ کھایا, کہنے لگے کہ بھائی یہ ہے کوئی دلی کا خاندانی باول, وہ کبابیا. بہت خوش ہوئے کھا کے, اور انہیں کھانے کی پہچان کیا, کھانا بنانا بہت اچھا آتا تھا. تو خیر تعریف کرتے کرتے کھاتے رہے بہت ہم, اور مجھے بار بار متوجہ کرتے رہے کہ کچھ سیکھو کہ اچھا کھانا کسے کہتے ہیں. تو اس طرح کر کے ہم بھی بڑے متاثر, اور پیاز بہت اچھی طرح کٹی ہوئی ہے, ہر چیز کو انہوں نے کہا, اور کہا کہ یہ دلی کے کسی خاندانی کبابیہ کا وہ وارث ہے. اب یہ کیسے وہ بل دینے کاؤنٹر پہ آئے مولانا, تو مولانا نے شاباش دی اسے کہ ارے بھائی مزہ آ گیا, آج تو لگا کہ چاوڑی بازار میں کھایا ہے کباب. تو تم کہاں تھے کہ وہ دلی میں, انہیں یقین تھا کہ دلی کا ہے, اور مالک تھا وہ. تو اس نے کہا جناب میں تو میرٹھ کا ہوں. تو مولانا کا جو چہرہ اترا ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا. تو اب مجھ سے بھی وہ شرمندہ ہی ہوا تھے نا, تو اب باہر نکل کر نہیں نہیں کوئی بات نہیں. اب جیسے مجھے برا لگا ہے, اب مجھے کیا, نہیں کوئی بات نہیں, یہ تو ابھی جوان ہے, اس کو پتہ نہیں ہوگا, میرٹھ والوں کو بھی فیض دلی ہی کا پہنچا ہے کتنی دور. تو طاہر دہلوی جو ہے نا وہ لکھنوی زبان کے خلاف تھے, کیونکہ طاہر صاحب ساتھ ہمارا تعلق پھر آگے چل کے سلیم احمد کی وجہ سے بہت رہا ہے. اور طاہر صاحب اس زمانے میں غالباً یہیں جہانگیر روڈ کے آس پاس رہتے تھے, ریڈیو میں تھے. تو لکھنوی زبان پہ جتنی غلطیاں لکھنوی شاعروں میں وہ نکالتے تھے. اچھا ویسے اب مجھے خیال آتا ہے کہ میں اگر جمع کر لیتا نا مثالیں ان کی جو انہوں نے دی, ہاں وہ بہت بڑے زبان داں تھے, بہت بڑے. تو اس طرح کے بہت لوگ تھے وہاں پہ. مطلب ناظم آباد کے بارے میں مشہور تھا میرے لڑکپن تک کہ یہاں ہر گلی میں 10 کاملین کسی نہ کسی فن کے رہتے ہیں. ہمارے جو پڑوسی تھے, جو ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر جو تھے, وہ بہت بڑے وہ ڈیزائنر تھے, مطلب اپنے فن میں وہ جیسے منتہی تھے. اب ہمیں اس فن سے دلچسپی نہیں, لیکن وہاں میں دیکھتا تھا کہ بہت یہ لوگ یہ وہ. اسی طرح وہاں چاول پہ لکھنے والے ایک ساتھ تھے, وہ چاول پہ ناخن سے نام لکھ دیتے تھے اللہ. تو وہ بھی ہم لوگ بڑے شوق سے دیکھنے جاتے تھے, اور وہ سب کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو یوں یوں. تو سر آپ جیسے فرما رہے کہ وہاں پر بہت ہی صاحبان کمال رہتے تھے, تو وہ کیا شہر کا ایک پوش ایریا بھی تھا ناظم آباد؟ پوش ایریا تھا. پوش ایریا اس کا ذکر تھا کہ وہ ریئل مڈل کلاس کا محلہ تھا, جس کے آگے جو دولت مند لوگ ہیں وہ جھکے ہوئے رہتے تھے. مطلب اس زمانے میں جیسے PCHS تھا, یہ پوش علاقہ تھا. KDA اسکیم نمبر 1 تھا, یہ پوش علاقہ تھا. اور ہاں یہی سب کچھ. ہاں کلفٹن سب سے زیادہ تھا پوش پل کی علاقہ, اس پار کا جو علاقہ ہاں کلا. کلفٹن. لیکن ناظم آباد کو سب رشک کی نظر سے دیکھتے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ, میں نے کہا میں ناظم آباد میں رہتا ہوں, ہوگا کہ اردو کالج میں, نہیں میں نے کہا میں ناظم آباد میں بھی رہا ہوں یہ وہ. تو وہ جو عبدالرشید فاضل صاحب ہمارے اردو کے استاد تھے وہ بھی رہے تھے. تو انہوں نے کہا ارے بھائی تو بڑی خوش قسمتی ہے اس طرح سے. تو ناظم آباد میں کوئی چھچورا پن نہیں تھا, اور ایک عجیب طرح کا غیر مشروط یکجہتی کا تعلق تھا. مطلب اس بات کو یوں کہنا چاہیے کہ وہاں آپس میں بھی جو لڑنے والے تھے نا, وہ ناظم آباد کے باہر والے کے مقابلے میں ایک ہو جاتے تھے.
یعنی وہاں سب سے زیادہ ٹینشن ہوتی تھی شیعہ سنی کی. تو وہ باہر کا فرض کے کوئی شیعہ کے فیڈرل بھی ایریا کا ہم مجھ سے لڑے تو وہ میرے ساتھ مل جاتے تھے. مطلب ناظم آباد ایک وطن سب بن گیا تھا، اور وطن بھی پوری عصبیت والا. تو سر یہ عصبیت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ پروسیس کیا رینڈملی ہو گیا یا پھر آپ کو لگتا ہے کچھ نہیں بڑے جینون نہیں عوامل تھے اس کے؟ وہ آتے ہی ہو گیا. کیوں ناظم آباد جو ہے یہ کوئی مہاجرین جب آئے ہیں نا تو بنا ہے. صحیح. یہ پاکستان سے پہلے کا جی نہیں ہے، یہ خواجہ ناظم الدین صاحب کا بنایا ہوا ہے. تو اس میں یہاں پر گھر لینے کی بھی بہت شرطیں تھیں. اچھا. ہاں مطلب وہ بہترین لوگ آ کر آباد ہوئے. اس کی جو پہلی آباد کاری ہے وہ بر صغیر کے بہترین تہذیبی، علمی اور تخلیقی نمونوں سے ہوئی. جیسے بس آباد ہوا اور چل سی تھا. انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہے. یہ جیسے ایک برادری کی طرح رہتے تھے سب، اور ہر آدمی کو ہر بڑے آدمی کا پتہ تھا. یہ ناظم آباد میں سب کو یہ معلوم تھا کہ آپ کو یہ سیکھنا ہے وہاں چلے جائیے، وہ سیکھنا ہے وہاں چلے. تو وہاں پہ اہل علاقہ میں کوئی سپیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوا اس کی وجہ سے کہ جیسے ہوتا ہم تھا. ایلیٹ ہیں؟ ہاں ہاں ہم ایلیٹ ہیں، آج بھی مجھ میں ہے کہ ہم ایلیٹ ہیں. نہیں واقعی لالو قید والوں کو ہم کیا سمجھیں، اور مارٹن روڈ والوں کو کیا سمجھیں، ڈی ایچ اے والوں کو کچھ بالکل. میں تو وہ تصور ناظم آباد کا لا کے ڈی ایچ اے پر اپنی تحقیر والی پوزیشن بنا لیتا. اچھا جیسے لیکن ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم آپ سے تذکرہ سنتے ہیں شخصیات کا، یا اس وقت دور کے کئی لوگوں سے بات کرتے ہیں، بڑے لوگ ایکسیسیبل ہوتے تھے. ہاں وہ اس کا سبب یہ سب تھا، ٹی وی وغیرہ نہیں تھا، یعنی کہ ادھر ادھر توجہ بٹانے والی چیزیں نہیں تھیں. اور دوسرے یہ کہ باپ کے دوستوں کا پورے بچوں پر احترام واجب تھا، یعنی طبعاً. تو لوگ جمع ہیں میرے گھر میں تو میرے گھر والوں کو بھی کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوتی تھی. تو وقت بہت تھا نا لوگوں کے پاس، اور جو با کمال لوگ تھے وہ زیادہ تر بوڑھے تھے، وہ کوئی اور کام وام کرتے نہیں تھے، ان کی اولاد کام کرتی تھی. تو یہ سب نہیں تھا کہ بھئی اتنے وہ میرا یہ حرج ہو رہا ہے، مجھے یہ. میں نے زندگی میں کسی سے نہیں سنا بڑے سے اپنے اس وقت سے لے کر سن 70-75 تک کہ یار میں تو وہاں جانا تھا. اول تو اکثر لوگ تو جو سنجیدہ لوگ تھے وہ گھڑی پہنتے ہی نہیں تھے. گھڑی پہننے والوں کو بھی ایسے دیکھا جاتا تھا یہ گڑبڑ آدمی. اچھا یہ گھڑی کیا؟ بڑوں کے ساتھ بچے بھی شامل ہوتے تھے بیٹھکوں میں؟ نہیں بچے، جو بہت بڑے لوگ تھے نا، جیسے میں مثال دوں کہ جیسے رشید ترابی صاحب کے یہ وہاں کے سکہ بند آباد میں، تو ان کا بہت زیادہ جہاں بہت بیٹھک ہمیشہ بھری رہتی تھی، ان میں سے ایک گھر ان کا تھا، رشید ترابی صاحب کا. تو بچے جو ہے نا پانی لانا، پان لانا، چائے لانا، یہ نوکروں کی طرح کام کرتے تھے. اور پھر حاضرین میں سے کوئی ان سے پوچھ لیتا تھا بھائی کیا کر رہے ہو آج کل، یہ وہ. لیکن بیٹھنے والا کلچر نہیں تھا، بچے بڑوں میں بیٹھتے نہیں تھے. ماموں جیسے ہمارے بتاتے ہیں کہ وہ جب یہ چھوٹے تھے تو ہمارے جو نانا ہیں ان کے جو بیٹھک وغیرہ ہوتی تھی تو اس میں جیسے یہ جاتے تھے تو وہاں یہ تذکرہ ہوتا تھا کہ بھئی لباس کیسا ہوتا ہے، فلاں علاقے کا لباس کیسا ہے، پانی پینے کے آداب کیا ہیں، پڑھ کس سبجیکٹ کون سا جو ہے سبجیکٹ پڑھ رہے ہو. تو یہ اس طرح سے جو ہے بچوں کو شامل کر لیا جاتا تھا گفتگو میں. نہیں وہ خاندان میں ہوتا ہے. اصل میں شروع سے ہماری تہذیب یہ ہے
کہ 2 طرح کی بیٹھکیں ہوتی تھیں. ایک بیٹھک جو مردانے میں ہوتی تھی، مطلب پیچھے سے ہم پیدا ہیں، تو اس میں چھوٹے بچے نہیں جاتے تھے. چھوٹے بچوں پر جیسے بڑوں کا ایک روپ سا ہوتا تھا، تعظیم سی. اس کی تلافی ہوتی تھی خاندان کے بزرگوں کی مجلس میں. وہ گھر کے اندر ہوتی تھی اور وہ بھی ہفتہ وار ہوتی تھی. اس میں یہ کہ گھر کے جو اس علاقے میں موجود خاندان کے بڑی عورتیں ہیں، یہ وہ یا ہر طرح کے لوگ، وہ سب جیسے جڑ کے بیٹھ جاتے تھے. اور ایک جو میں بڑا ہوتا تھا خاندان کا، وہ بیچ میں بیٹھتے تھے تخت پہ، اور یہ سب لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، کھیل بھی رہے ہیں. اور وہ جو بڑے ہوتے تھے خاندان کے سب سے، وہ بھی ہنسی مذاق شرارت وغیرہ پہ اکساتے رہتے تھے بچوں کو. تو وہ یہ بہت ہی متوازن نظام تھا. میں نے تو اپنا بچپن اسی طرح دیکھا ہے. تو یہاں ناظم آباد میں بھی جیسے آپ کی کوئی ایک فیملی ہے، فیملی ممبرز وہاں 50-60 ہیں آپ کے مختلف گھروں میں، تو یہ جب آ کے ایک گھر میں بیٹھتے تھے نا، تو اس وقت بچوں کی حیثیت زیادہ ہوتی تھی بڑوں کے مقابلے میں. پھر بچوں کو پکڑ کے کوئی یہ پوچھ رہا ہو، کوئی کہہ رہا، ارے بھائی اس نے تو یہ کمال کر دیا، تو سب متوجہ ہو کے اسے تالی بجا دینا یا اسے انعام دے دینا. تو وہ میرے خیال میں بہت متوازن شخصیت بناتے تھے. اور یہ نہیں تھا کہ وہ جیسے میں بیٹھا ہوں بڑا ہوں اور آپ لوگ بیٹھے ہیں تو بچے نہیں بیٹھیں گے. سر وہاں پہ مشاعروں کا کلچر کیسا تھا؟ کون سے مشہور شعراء تھے، اور کیا خواتین شعراء بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتی اچھا تھی ہاں، ان میں؟ یہ اب ناظم آباد سے نکل جو جتنی بیہودہ باتیں وہ سب ناظم آباد سے نکلنے کے بعد پیش آئی ہیں. ناظم آباد سے تو ہم نکل گئے تھے 7ویں جماعت کے بعد. وہ خواتین بھئی ادا جعفری صاحبہ تھیں. ادا جعفری انہیں دیکھتے ہی وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں. ہم نے انہیں جوان بھی دیکھا، لیکن ان کو دیکھتے ہی ایک پاکیزگی کے اندر ہوتی تھی. ان سے کوئی ہلکی بات کہنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا تھا. اور جیسے میری عمر کے لوگ سب، وہ مدرلی فگر ایک سامنے آ جاتی تھی. اور پھر میرے اوپر تو ان کا احسان ہے کہ وہ اردو کالج میں 70 روپے ماہانہ وظیفہ، یہ سب سے بڑا وظیفہ تھا، وہ ادا جعفری صاحبہ دیتی تھی. 70 روپے کلرک کی تنخواہ ہوتی تھی، وہ دیتی تھیں. اور انہوں نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا. یہ تو مجھے جمیل الدین علی صاحب نے بتایا تھا. تو وہ تھیں زہرا نگاہ صاحبہ تھیں. تو کوئی کسی سلیکشن کے ذریعے آپ کو وہ وظیفہ ملا تھا، وہ کیسے وظیفہ؟ نہیں، جمیل الدین علی کے ذریعے. اچھا. جمیل الدین علی کو میں نے ادھر ادھر کی باتیں سنا کے جیسے متاثر کر لیا تھا. سلیم احمد کے بہت قریبی دوست تھے نا وہ. تو وہ کہنے اس لڑکے کو کچھ بننا چاہیے اور یہ وہ. تو سلیم بھائی نے کہا یہ کیا بنے گا، اب اس کے بعد کچھ فیس ویس تو ہے نہیں. کہنا ہاں فیس نہیں ہے. پھر وہ نیشنل بینک مجھے بلوایا. وہ 8ویں 9ویں منزل پہ ان کا دفتر تھا. سرشار صدیقی بھی اسی جگہ بیٹھتے تھے، ان کے ماتحت تھے. تو انہوں نے میرے سامنے فون پر ادا جعفری صاحبہ سے کہا کہ بھئی ایک وہ عجیب بڑے بڑے لفظ استعمال. پھر ایک ملاقات ہوئی تو وہ میں انہیں پہلے سے جانتا تھا. تو میں نے کچھ کہنا چاہا تو وہ جمیل الدین علی نے یوں ہاتھ دبا دیا، پھر نہ بولے. تو پھر انہیں خوش بہرحال کر دیا کہ ارے بھائی ان کے بھی تو شعر سناؤ. تو میں نے پر سنا دیا. خیر وہ تو انہیں اندازہ تک مجھے آتے ہیں. تو عجیب لوگ تھے. اب یہ لیکن جو خواتین میں جن کو میں کہہ سکتا ہوں
کہ ان سے شائستگی سیکھی، اور خواتین، ایسی خواتین جن کے بارے میں کوئی دھندلا سا بھی گھٹیا خیال ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، اس زمانے میں وہ تھیں یہ ذرا نگاہ، ادا جعفری، اور ایک اور صاحبہ تھیں عطیہ بنت خلیل عرب. او ہو، وہ تو خیر عالمہ بھی تھیں بہت، وہ عرب تھیں، نژادن عرب تھیں. ان کے والد خلیل عرب صاحب ندوے میں سب سے بڑی اتھارٹی تھے عربی میں، ابوالحسن علی ندوی کے شاگرد، ان کے شاگرد تھے ابوالحسن علی ندوی. تو خیر وہ ایسی تھیں کہ وہ تو مطلب بڑے بڑے جا کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تھے. وہ تو جامعہ کراچی میں ایچ او ڈی بھی رہی نا. ہاں، اور بالکل جیسے گھریلو سی خاتون، یہ تینوں بالکل گھریلو خواتین کی طرح رہتی تھی. جیسے آپ کے گھر میں بڑی عورتیں آپ نے دیکھی ہوں، وہ ذرا بہتر بنا لیں تو یہ بنتی تھیں حلیے میں. تو ان کا بھی سر سب کا نازم آباد سے کوئی کنیکشن رہا ہے؟ کس کا؟ یہ تینوں خواتین کا جو آپ نے تذکرہ یہ کیا. مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم. بلکہ لیکن یہ جیسے عطیہ صاحبہ کا مجھے ایسے آگے ذہن میں، عطیہ عرب صاحبہ کا آپ نے فرمایا نا، تو ایک یاسین مظہر صاحب تشریف لائے ہندوستان سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سیرت پہ ان کا انٹرویو کرنے گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیے کہ سیرت پہ اس طرح کا کام بھی ہوا ہے کہ توفیق الحکیم نے ڈرامہ کی شکل میں ایک سیرت لکھی جو ڈرامہ کی حیت میں لکھی ہے. تو میں نے کہا سر کیا وہ عربی میں ہی تھی؟ کہنے کہ نہیں، تمہارے یہاں عطیہ عرب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. تو پھر وہ اتفاق سے وہ بعد میں کتاب مجھے مل گئی کہیں پرانی کتابوں سے، تو وہ انہوں نے ترجمہ کیا، اور پورا ڈرامے کی شکل میں سیرت کو انہوں نے لکھا ہے. تو مطلب وہ آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ وہ بھائی میں نے عبدالعزیز میمونی صاحب کی اصلاح کرتے ہوئے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ زبان متنبی کا کوئی مسئلہ تھا جس کے یہ ایکسپرٹ تھے، اور میں شاہ حسن عطا ایک بہت دلچسپ کردار تھے. وہ کاکوری شریف کے خاندان سے تھے، بہت اچھے خطیب تھے، عربی بہت فر بولتے تھے، اور ٹی وی پر اولین جو خبر پڑھنے والے تھے وہ تھے وہ شاہ حسن عطا. تو وہ عربی میں بہت ماہر، ان کی تعلیم وغیرہ بہت زیادہ. تو میں نے انہیں عطیہ خلیل عرب صاحب کے سامنے یوں جیسے دو زانو بیٹھ کر مریدوں کی طرح ڈانٹ سنتے سنا ہے. اب یہ وہ لوگ تھے جو آج کل کے عربی دانوں کی طرح نہیں تھے. اور عطیہ بن ایک ذرا سا غیر متعلق بات میں کہہ رہا ہوں تاکہ ایک محبت پیدا ہو، کہ ان کے والد جو تھے خلیل عرب صاحب، یہ یمنی تھے، یعنی جدی پشتی. وہ بلائے گئے تھے، ندوے والے باہر سے عربوں کو بلاتے تھے کہ عربی اچھی ہو، تو انہیں بھی بلایا گیا، یہ دین مقرر ہوئے. اور یہ اب وہ کہتے ہیں ابوالحسن علی ندوی صاحب نے ان کا تذکرہ لکھا ہے، نئے پرانے چراغ ایک کتاب ہے، اس میں ان کا تذکرہ پڑھا جا سکتا ہے. تو مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ جو یہ شیڈیول کاسٹ جو ہے نا شودو، ان کی طرف سے ڈاکٹر امبیڈکر ان کے سب سے بڑے لیڈر تھے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسلام قبول کرنے پہ بھی سوچ رہے ہیں. تو وہ لوگ ہندو نہیں تھے، مدیا ہندو انہیں نہیں بننے دیتے تھے ہندو. تو یہ وفد جا رہا تھا ندوے سے ان سے ملنے، تو بھئی راغب کریں. اور تو ابوالحسن علی ندوی صاحب ان سے گئے رخصت ہونے، تو انہوں نے کہا دیکھو اگر معاملہ رشتوں کا آ جائے تو میری 7 بیٹیاں حاضر. ان کا کوئی بیٹا نہیں تھے، 6-7 بیٹیاں تھیں.
یہ وہ تھے. اور خلیل عرب صاحب کے بارے میں ندوی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، امامت نہیں کرتے، بہت مشکل سے کرتے تھے. بعض مرتبہ اصرار پہ کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ رکوع پورا نہیں کر پاتے تھے، مطلب جہری نماز میں انہیں ایک دم رقت طاری ہو جاتی تھی. مطلب فجر کی نماز کا بتایا کہ وہ کھڑے ہوئے تو رکوع ہی نہیں پورا کر پائے، بار بار کوشش کرتے رہے آگے بڑھنے کی، نہیں تو وہ ایسے باپ کی یہ بیٹی تھیں اور اپنے والد صاحب پہ بہت کام انہوں نے کیا ہے. تو یہ خواتین تھیں اور بھی کچھ تھیں. تو ایک اردو کالج میں استاد تھیں، وہ ان کا نام میں بھول گیا، تو وہ بھی ایسی تھیں، انتہائی زبردست ادبی تنقیدی نظر کی مالک، اور لکھتی بھی تھیں، وہ بھی ایسی تھیں. تو وہ تو بعد میں جا کے جیسے کچھ ادھر ادھر ہو گیا، لیکن بعد میں بھی جیسے میرے ایج گروپ میں فاطمہ حسن تھیں. فاطمہ حسن انہی کا تسلسل تھیں، یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں تو بہت جیسے بالکل جیسے ایک خاندانی شریف زادی ہوتی نا اس طرح. اور پھر یہ کہ انہوں نے مدد بہت کی لوگوں کی. جمال ثانی کا آخری وقت ان کے یہاں گزرا. تو اس طرح پہلے حیدرآباد بھی ایسی تھیں، لیکن وہ اوروں کا نام نہ لیجیے گا. اچھا جاوید صاحب، میں ایک سوال اور میرے ذہن میں ہے کہ آپ جب بھی ہم کراچی کے ادبی اس کا تذکرہ سنتے ہیں تو کیا جو یہاں پہ دیگر زبانوں کے خاص طور پہ سندھی کے جو لوگ تھے، کیا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ مطلب کوئی ایکسچینج آف آئیڈیاز یا اس سطح پہ سندھی دانشوروں سے اردو بولنے والے ادیب جو ہیں ان کا کوئی آپس میں کی بھی ریلیشن؟ کراچی میں نہیں تھا، حیدرآباد میں تھا. حیدرآباد میں آفاق صدیقی صاحب ایک تھے، انہوں نے رسائل جو شاہ عبد اللطیف کا اس کا ترجمہ، اور وہ شیخ ایاز کے معاون تھے. اور شیخ ایاز کا تعصب ختم کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ آفاق صدیقی کا، اور وہ سندھی اہل زبان جیسی جانتے تھے، یعنی فصاحت کے ساتھ. تو اس طرح کچھ لوگ تھے جنہوں نے تھوڑا بہت وہ ہمکاری یا ہم خیالی یا مکالمے کی، سنجیدہ مکالمے کی کوششیں کی، لیکن یہ کوششیں ایک حد سے زیادہ کامیاب نہیں ہو پائیں. تو کراچی میں یہ لوگ موجود نہیں تھے یا کیا وجہ رہی اس کی؟ کیا کراچی میں یہ لوگ موجود نہیں تھے اس وقت، یا حیدرآباد ان کا مسکن تھا اس وجہ سے؟ ہاں، حیدرآباد میں قریب تھے. کراچی کی معاشرت میں ہمیں سندھی لوگوں کا تجربہ نہیں ہے شروع میں، یعنی کہ ہم کوئی سندھی آدمی آ جائے نا تو ہم بہت اشتیاق سے دیکھا کرتے تھے. تو ان کی ایک پہچان تھی کہ یہ جیسے تھان کی شلوار بناتے تھے، ایک تھان، تو وہ ہم لوگوں کو بہت متاثر کرتی تھی. لیکن یہ کہنا کہ ہم ان کے ساتھ کھیلے ہوں یا اس طرح کے تجربے نہیں، کیونکہ کراچی میں سندھیوں کی آبادی اگر تھی بھی تو پرانے کراچی کی طرف یا ٹھٹہ کے راستے میں تھی، بیچ میں نہیں تھے یہ لوگ. سر آخر میں اگر ہم یہ نشست ختم کرنے سے پہلے یہ آپ سے پوچھ سکیں کہ آپ کراچی کے کن کن علاقوں میں رہے ہیں، کیونکہ ان چولی کا تو تذکرہ ہم نے سنا ہے، فیڈرل بیریا کا، اب ناظم آباد کا بھی، تاکہ ہمارے مستقبل کی تیاری ہو جائے گی کہ مزید علاقوں پہ کہاں یہ دیکھنا دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے مفلسی کا، کہ ہمارا کوئی گھر تھا ہی نہیں، کہیں بھی ملکیت کہیں بھی نہیں تھی. تو جیسے یہاں سے شروع کیا ناظم آباد سے گئے ڈرک کالونی جو اب شاہ فیصل کالونی، پھر ڈرک کالونی میں والدہ کا انتقال ہوا میری، تو پھر ہم گرین ٹاؤن میں رہے، پھر سعود آباد میں رہے، اور پھر نام لیتے چلے. پھر یہ ہوا کہ جب میں آزاد زندگی خود ہی گزارنے لگا
تو پھر جہاں جہاں دوست ہیں وہاں وہاں ہم بھی رہے. اس میں انچولی میں آپ کافی وقت رہے، ہاں فیڈرل انچولی میں بیریا. تو شادی کے بعد اچھا، رہا ہوں. تو اگر کچھ ترتیب آپ کے ذہن میں بنتی ہے، جیسے آپ نے کہا نازم آباد ہے، پھر یہ ڈرک کالونی ہے، پھر سعود آباد ہے. دیکھیں ناظم آباد کے بعد شاہ فیصل کالونی سن جی 65-66، تو شاہ فیصل کالونی کے بعد دوبارہ ناظم آباد کچھ اچھا عرصے کے لیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حسین ڈی سلوا ٹاؤن نارتھ ناظم آباد، وہاں 2-3 بلاکس میں، کیونکہ اس وقت والدہ کے انتقال بعد ماموں کے ساتھ رہے تو وہ حسین ڈی سلوا ٹاؤن میں نارتھ ناظم آباد. اور پھر یہ جو ایک علامہ اقبال ٹاؤن تھا ناظم آباد سے جڑا ہوا تھا، پاپوش نگر سے جڑا ہوا، ابھی بھی ہوگا، وہاں ابن انشا رہتے تھے تو وہاں کچھ رہے. پھر کیا ہوا یار، پھر آزاد ہو گئے مطلب. ابن انشا سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں ابن انشا سے ہاں ہوئی، لیکن بڑی عمر میں. تو وہ ہوئی تو بہت جگہوں پہ، مطلب یہ رنچوڑ لائن میں رہے. رنچو لائن بھی نہیں. ہاں ہاں پر جہاں آپ نے وہ اس کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ کھوکرا پار وغیرہ جاتے ہاں تھے آپ لوگ. کوکرا پار، سعود آباد، چمن کالونی، اور وہ کیا نام ہے 15 نمبر جنا اسکوائر. جنہیں اسکوائر بھی ہے۔ ہاں یہ کوئی دفعہ ملین میں ہاں کورنگی 100 کوارٹرز. ایک دفعہ ہم الادین پارک، اب تو وہ نہیں رہا، وہاں سے گزر رہے تھے آپ کے ساتھ، تو آپ نے کوئی فلیٹ دکھایا تھا کہ یہاں پہ بھی ہم رہے. ہاں کہاں پہ؟ الادین پارک تو اب ختم ہو گیا نا ہاں کراچی میں. ہاں وہاں سراج اسکوائر، وہ واٹر پمپ جو ہے وہاں تو بڑی یادگار، وہ مطلب وہاں زندگی تھوڑی سی فاسقانہ ہو گئی تھی. وہ سراج اسکوائر میں ابھی بھی ہے وہ واٹر پمپ پہ. پھر وہاں سے پھر سلیم احمد نے نکالا کہ کیا فضول، پھر انچولی گئے، انچولی سے پھر آپ ہاں گلبرگ، گلبرگ. سامن آباد، ارے یار پھر ہر کراچی جگہ. سے جب آپ نے ہجرت کی، کراچی شہر چھوڑا، تو وہ آخری علاقہ کون سا تھا؟ ہاں وہ تو کون سا تھا، ہاں وہ شاہ فیصل کالونی تھا. وہاں سے تبادلہ ہو گیا تھا نا بشام، اور تو چلے گئے، پھر لوٹ کے نہیں آئے. جیسے یہ فرمائیے کہ آپ کو ہم سنتے ہیں، تذکرے پڑھتے ہیں لوگوں کے، آپ لوگوں کے زمانے میں شخصیات زیادہ ہوتی تھیں یا ہمیں اب لوگوں کو اس طرح دیکھنا نہیں آتا بندہ؟ نہیں آپ لوگوں کو دیکھنا آتا ہوگا، آج کل شخصیات تھوڑی نا بھائی، ایسی شخصیات نہیں کہ وہ میں نے نہیں بتایا وہ فلاش والے کا، اس طرح کے لوگ تھے، مطلب رمی سکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایٹیکیٹس بھی سکھا رہے ہیں. اب بتا، تو ہمارے خاندان میں تاش کھیلنے کا جنون تھا سب کو، بڑوں کو، تو ان کو ہر وقت تاش کھیل رہے ہیں، اور وہ بھی مطلب پیسے لگا کے، لیکن اپنے اپنے گھر کا. خاندان میں. تو ہم پہ تو کوئی برا اثر نہیں پڑا. اب کیا وجہ ہے کہ ایک گھر میں، ہر گھر میں جوا کھیلا جا رہا ہے اور ان کے بچوں پر کوئی اثر نہیں پڑا. یہ عجیب پر اسرار سی بات ہے کہ یہ اثر نہیں آتا تھا بچوں میں پہلے، برائی کا اثر اتنی تیزی سے نہیں آتا تھا بچوں میں. آس پاس ہو بھی رہی ہو تو وہ، یا کوئی زبان خراب ہے دوسروں کی، تو بچوں کی خراب نہیں ہوتی تھی. اور کیونکہ سب دیکھے بھالے ہوتے نا، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. اور پھر وہ بہت جیسے کمرے میں ہوتا تھا، بچے وہاں جاتے نہیں تھے. اور دوسرے کوئی بےہودگی نہیں، کوئی یہ نہیں کہ شور شرابہ ہے، شراب پی جا رہی ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں. تو وہ بھائی وہ مطلب وہاں برا آدمی بھی آپ کو برائی میں پڑنے سے روکتا تھا. جس برائی میں وہ دھنسا ہوا ہے وہ آپ کو بہت سنجیدگی سے روکتا تھا.
یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی سوسائٹی میں. اور بس آپ سے دوستی ہے تو آپ کے گھر بھر سے تعلق ہے. یہ کلچر تھا کہ تو ہم اگر لوگ اب بھی آپ آئیں واپس تو ناظم آباد میں ہی رہنا پسند کریں؟ نہیں، اب تو شاید نہیں رہ گیا وہ. اس ناظم آباد کے بارے میں ہمارے دوستوں میں سب سے زیادہ معلومات جو ہیں خواجہ رضی حیدر صاحب کی ہیں. کسی وقت انہیں بٹھا کے پوچھے کیونکہ میری یادیں بچپن کی ہیں. جی وہ بڑی عمر وہ ایک شاعر ہے جو ناظم آبادی نام بھی انہوں نے رکھ لیا اپنا. ایک شاعر ہے کئی تھے پہلے. ان کا نام ہے اور سم تھنگ ناظم آبادی. پہلے تو کئی تھے مشاعروں میں. مجھے نام یاد نہیں آ. تو بہت شکریہ سر. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ کوشش کریں گے جو آپ جن جن علاقوں میں رہے ہیں ان کا تذکرہ بھی آپ سے گائے گئے سنتے رہے. ہاں نہیں وہ بھائی وہ بہت محبوب چیزیں ہیں، بہت ہی محبوب ہیں. مجھے مطلب اس وقت برا لگ رہا ہے ختم ہونا، اتنا زیادہ وہ ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. ہاں نہیں اب آپ مجھ سے پوچھے گا جب میں خود میچورٹی میں پہنچ گیا تھا نا، تو پھر میں آپ کو شخصیات کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ شخصیات کیا تھیں اور کمال کیسے کیسے اصحاب کمال اس شہر میں تھے. پھر وہ ہمارا وہاں رہنا ضروری نہیں ہے، وہ تو یہ کہ شہر میں حلقے بن گئے تھے. ہاں یہ بھی تھا اس زمانے میں کہ مضافات ایک الگ مملکت تھی. مضافات والے شہر والوں کو ہر صورت میں نیچا دکھانا چاہتے تھے. یہ شاہ فیصل سے شروع ہو کے کھوگرا پار تک اور لانڈی کورنگی، وہ جو جھگڑے ہوتے تھے وہ بہت دلچسپ تھے. اور دوسرے یہ کہ حلقے بنے ہوئے تھے، یعنی جب یہ بیٹھکیں گھروں میں تھی نا تو حلقے بنے ہوتے تھے گھر والے کے نام پر، کہ یہ سلیم احمد کا حلقہ، یہ ممتاز حسین کا حلقہ، یہ مصطفیٰ حسین کا حلقہ. نہیں جن کے بھی گھر ذرا بڑے تھے نا تو وہاں یہ ہوتا تھا. اور یہ ممکن ہی نہیں، کم از کم میں اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ اگر میں کوئی مجبوری نہ ہوتی، ممکن نہیں ہے کہ میں سلیم احمد کے گھر نہ جاؤں روز. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بیچ میں اگ جاؤں. جو چھوٹے ہوتے تھے نا بڑے ان سے کہتے تھے ہاں بھائی جاؤ. اور وہ پھر ایک اور سبب بھی معاشرت میں بہتری کا وہاں یہ تھا کہ تکلفات نہیں تھے. یہ سب جو میز بھر دینا اور یہ سب نہیں تھا. پانی پی لو، اگر چائے بیگم نے بنا دی تو پی لو، اور وہ 20-30 جمع ہوگا تو وہ بس پانی بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. سر اس کی کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ اب مٹیریل ابنڈنس ہے اور پہلے مٹیریل ابنڈنس نہیں تھی، اور وقت کی ابنڈنس پہلے تھی، اب وقت ہم سے چھن گیا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے تم میرا کوئی مٹیریل پیسہ لے لو وہ بہتر ہے، بس وقت نہ مانگو مجھ سے، وہ نہیں ہے میرے پاس. کل ایسے ہی ہے. ہم نے وقت کی بہت ہی گھٹیا قیمت لگائی. اللہ انہوں نے وقت نہیں بیچا. ہم نے اپنا جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ ان چیزوں میں بیچ دی. وہاں یہ سب ہم لوگوں نے تو کبھی نہیں سنا اپنے بڑوں سے، اپنے دوستوں میں. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے یا فلاں کام. میں نے بتایا نا نوکری چلی گئی، وہ چلا گیا، وقت ہی وقت تھا. بلکہ اب تو جاوید صاحب میں سوچتا ہوں کہ ایک مدت ہو گئی ہمیں تو یہ تجربہ اب حافظے میں بھی ایسا تازہ نہیں ہوتا کہ اچانک کوئی آپ کے پاس ملنے کے لیے پہنچ جائے. نہیں وہ تو اب یہ غیر اب تو اس اخلاقی کو حرکت تھے سمجھی جاتی ہے. کھیل اٹھتے تھے. لوگ اب برا مان جاتے ہیں نہیں تو کہ یہ واقعات اب غیر اخلاقی حرکت نہیں تصور کی اب جاتی میں ہے کہ برا ہاں مان جاتا ہوں. یہ کیا کرتی ہے. مطلب یہاں نہیں، اب یہ کہ وہ برا ماننا یہ جکڑ لیا ہے نا کہ اس وقت یہ کام کرنا، اس وقت یہ کام کرنا. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ کہاں وہ شعر لکھ رہے ہیں تو انہوں کا یاد رہتا 2-4 اور لکھ لوں، بیٹھے رہو بس.
سلیم احمد کا اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ کالم وغیرہ لکھتے تھے، تو وہیں بیٹھے لکھ رہے ہیں اور بیچ بیچ میں آپ سے بات بھی کر رہے ہیں، کوئی تکلف پالا گیا تو اس کو رکھ دیتے تھے، اور جیسے میں ہوں تو کہا یار تم ذرا یہ کتاب دیکھو میں تھوڑے، تو کوئی بھی کوئی کسی سے کبھی آپ نہیں سن سکتے تھے کہ بھئی ابھی فرصت نہیں ہے، مطلب ہم لوگ میں رہتا تھا یہ جو ہے وہ شاہ فیصل کالونی کا جو ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے نا، وہ رفائے عام یا کیا کچھ الفلاح، وہاں فلیٹ میں رہتا تھا۔ اب یہ وہ وقت ہے جب میں بڑا ہوں اور شادی کر کے فارغ ہو چکا ہوں، تو اس وقت ہم اپنے جو چٹخنی سیدھی رکھتے تھے میں کہ کوئی باہر سے یوں کرے تو کھل جاتا تھا، تو 1 بجے کو یار آپ سوئے ہوئے ہیں، صبح نوکری پہ جانا، اور نوکری بھی اسٹیل مل میں تھی، تو وہ آ گئے، ہاں بھائی اچھا ابھی سے سو رہے ہو، اور بعض مرتبہ عجیب طرح کا ڈر بھی لگ جاتا تھا کہ کوئی اچانک آ کے یوں کرتا تھا، تو پتہ کہ جن آ گیا یا تو بالکل کھلے ہوتے تھے جو اب لڑکے ہم جیسے میں اور میرا دوست رہتے تھے اس فلیٹ میں، دوست کو میں نے وہ میرا کولیگ تھا دفتر کا، اچھا تو اس کو تھوڑا سا عجیب لگتا تھا، وہ لاہور کا تھا، میں کہا یار تم بھی رہو، تو وہ بھی پھر اس رنگ میں رنگ گیا، اس کے بڑے کام ان لوگوں نے کیے، محمد احمد شریف وغیرہ نے، اب آ کے بیٹھ گئے، اب ذرا ہمارے یہاں تو میٹریس تھا اور کتابیں تھیں، یہ کل سامان تھا، ایک میٹریس زمین 2 کتابیں، زیادہ تر چورائی ہوئی کتابیں، تو اس میں وہ جو مہمان آتا تھا وہ چائے یا جو اسے کرنا ہے وہ اپنے ساتھ لاتا تھا، تو کچھ بھی نہیں بیچتے ہیں، اور صبح وہاں جا کے اونگ رہے ہیں، کچھ کبھی برا نہیں لگا، کبھی برا نہیں لگا، اور ہم جہاں جس بالکل آزادی تھی، صرف ایک جن کے اماں ابا سخت ہوتے تھے تو ان کا ایک اشارہ ہم نے طے کر رکھا تھا کہ وہ ہلکے سے یوں 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 کرتے تھے، تو وہ اسی کے کمرے کا دروازہ ہوتا ہے جیسے سرورت حسین کا، تو وہ چپکے سے نکلتے تھے آنکھیں ملتے ہوئے، اچھا اچھا ذرا چپ رہنا، تو اس طرح کی خفیہ ملاقاتیں بھی بہت ہوتی تھیں کہ یار ذرا آہستہ بولو، کچھ ماں باپ ظاہر ہے ہم لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کرتے تھے۔ سر وہ آپ نے ایک بتایا تھا کوئی ایک شاعر آپ کے دوست تھے، ان کی والدہ نے جھاڑو سے بھی مارا تھا ان کو گلی میں۔ ارے ارے بھائی وہ تو عجیب واقعہ ہے، ناظم آباد ہی نے ایک ساتھ تھے، جب ہم نے ناظم آباد چھوڑا تو ناظم آباد میں 2 لوگوں سے ہماری بہت دوستی ہو گئی، ایک انور فراز جو ایڈیٹر وغیرہ نجومی تھے یہ بہت، اور نیاز احمد خان مرحوم، یہ BOAC میں ملازم تھے، ہم رہتے تھے چمن کالونی میں آخری سرا کوکرا پارک، یہ انور سین رائے جی کے گھر میں، صحیح تو وہاں سب لوگ شراب پی رہے ہیں، وہ کوئی وہ مطلب وہ فخر کی بات ہوتی تھی کہ آپ نشے والی آواز بنا کے مشاعرہ پڑھیں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں، یعنی بعض لوگ نہیں پیے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی یوں کر کے بناتے تھے، اور مضافات میں تو آپ گویا جوش ملی آبادی ہیں اگر آپ شراب پی کے گھومیں، تو منظر امام جو تھے یہ سعود آباد میں رہتے تھے، تو انہوں نے کہا یار یہ سب کوئی BOAC میں ہے نہیں، نیاز احمد صاحب سے بات ہوئی، اچھا وہ ایسے دوست کہ وہ ایئرپورٹ سے چمن کالونی آتے تھے روز، اور 12-1 بجے پھر واپس ناظم آباد، اور وہ مطلب بسیں رات بھر خیر چلتی تھی، تو خیر وہ ایسے ہی بات ہو رہی تھی کہ یار وہ دیکھو یہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جانی واکر اچھی ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں وہ ایسے ہی ہو رہی تھیں،
نیاز احمد خان انتہائی پرہیزگار آدمی جماعت اسلامی کے، تو انہیں کیا سوجی، انہوں نے کہا بھائی کل تم لوگ آؤ ذرا ہمارے یہاں، بی او اے سی کا یہاں ہوتا تھا وہ میس، وہاں گئے، وہاں بٹھایا اور کہا کہ جو اسکاٹ لینڈ کی 150 برس پرانی وسکی ہے، ہمیں تو منظر امام بھی کھل اٹھے، ہم بھی مطلب راضی ہو گئے، تو وہ بہترین جو جام ہوتے ہیں نا وہ اس میں ڈال کے کوئی ہرے لال رنگ کی، کہا 150 برس پرانی ہے، اب منظر امام تو باقاعدہ مہذب ہو گئے اب خیر وہ انہوں نے 3 گلاس پلا دیے، 3 دونوں کو، ہم نے اور انہوں نے، اور وہ رومال سے پیال، وہ جو جام ہے وہ رومال سے پکڑ رہے ہیں جیسے کوئی نجس چیز ہوتی ہے نا، اس طرح لا کے رکھ دیا ہمارے۔ اب اس کے بعد ہم دونوں سعود آباد آئے، ہم منظر کو بس میں ہی نشہ چڑھنا شروع ہو گیا، اور وہ موٹی آواز جیسے ہوتی ہے، ہاں کیا ہو رہا ہے، اور میں نے کہا یار، اور مجھے عجیب الجھن کہ مجھے تو محسوس ہی نہیں ہو رہا، تو خیر ان کے گھر آئے تو اب یہ پوری طرح سراج الدین ظفر بن چکے تھے، گھر سے اترے، بہرحال گھر میں چلے، تو اب میں ان سے کہہ رہا تھا کہ منظر آج تمہارا باطن سب پہ واضح ہوگا کہ تم کتنے بڑے آدمی ہو، اب مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، میں نے کہا کہ یار تمہیں تمہاری مرضی کا خاندان بھی نہیں ملا، اب میں انہیں مطلب پھنسا رہا تھا، تو یہ گئے دروازہ کھولا، وہ کھٹکھٹایا، ان کی والدہ نکلی، والدہ بہت زیادہ بڑے خاندان کی، بہت باروب، تو میں نے کہا منظر ذرا سا ہوپ سے بات کرنا، انہوں نے کہا او ہٹ جاؤ، او عورت ادھر سے ہٹ جاؤ، وہی نشے کی آواز، اب وہ تو انہوں نے مجھے دیکھا، میں کہا اس وقت نشے میں ہے، یہ کہہ کے میں فرار ہو گیا بات، انہوں نے جھاڑو اٹھائی، اور جو جھاڑو کا جو وہ تنکے والا حصہ ہوتا ہے نا اس سے مارا منہ پہ، تو ان کے خراشیں پڑی تھیں، تو ان کا نشہ انہوں نے اس طرح حیران کیا۔ اگلے دن میں نے پوچھا نیاز صاحب سے کہ یار اس کو تو بہت زیادہ ہو گیا تھا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ کونے بلیا کہنے لگے کہ وہ شربت وربت تھا، اس کو آج تھا، اب اس کو پتہ ہے کیسے نشہ چڑھ، تو میں نے کہا یار یہ کیا بات کیا، ہمیں آپ نے مایوس کر دیا، اس کے جھاڑو سے پٹنا پڑا۔ اچھا یہ میری سمجھ نہیں آئی کہ اس سے نشہ ہوا کیسے، اور ہوا واقعی مطلب پتہ نہیں کیا، وہ بالکل جیسے دوست یوں، اور وہ ظاہر کو وہ یوں ہوتے تھے تو میں بس سنبھالتا گری نہ جائیں۔ اسے کوئی پلیسیبو ایفیکٹ ہے، یا وہ پلیسیبو ایفیکٹ بھی تو ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں وہی سب کو نفسیاتی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد منظر نے بھی توبہ کر لی، مطلب شراب پیے بغیر شراب سے توبہ کی ہے اس نے، اب وہ یہ منظر بہت شریر آدمی تھے، ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا پیدل، وہ ملیریا ادھر سنسان سی سڑک پہ، تو ایک ٹانگے پہ کچھ جیسے کالج یونیورسٹی کی لڑکیاں تھیں، تو ان کی وہ چپل ٹوٹ گئی، تو یہ چپل یہی ہوائی چپل، تو وہ جیسے دوبارہ اڑستے تھے نا اس طرح چپل ہوتی تھی، تو یہ بیچارے اڑس رہے ہیں اٹھا کر وہ
تو وہ جو لڑکیاں گزر رہی تھیں وہ ہنسنے لگیں ان پہ. تو منظر نے ان کو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اب زور سے، کیونکہ تانگا چل رہا ہے صحیح. نا، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں. اور یہ کہہ کے جو ایک وہ نعرہ لگایا نا کہ کیا ہے، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، کیا ہے اس کا دوسرا سے. اب بتاؤ کہ جسے غرور ہے آئے کرے شکار مجھے، میں کہا بس منظر ہے. ہر جگہ یہ عاشق ہو جاتے تھے. اچھا ان کے گھر کے پیچھے ایک صاحب رہتے، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ پی اے ایف اسکول نہیں رگ روڈ پہ، اس کے پرنسپل تھے. تو ان کی صاحبزادی سے جناب نے کچھ وہ ایک یک طرفہ عشق مطلب پال لیا، اور وہ ان کے والد کو بھی پتہ چل گیا، کچھ یہ روکا ہوگا پھینکتے ہوئے، اب داری جڑی ہوئی دیوار، اور کچھ گنگنانا ان کا یہ سب سن لیا انہوں نے آ کے ان کو دھمکی دی، اور وہ بڑے بااثر تھے. اب مجھے یہ سب نہیں معلوم، یہ ساری چیز میں بالکل بے خبر ہوں، اور یہ میری ان سے ملاقات سے پہلے کی وارداتیں ہیں. اب یہ ذہن میں رہے، میں بالکل بے خبر. تو کہنا یار یہ جو پیچھے رہتے ہیں نا یہ بہت زبردست شاعر ہیں، لیکن ان اکڑتے بہت ہیں کہ جیسے مجھ سے زیادہ کوئی سمجھتا نہیں. اچھا تھا ایسا، یہ صحیح تھا کہ وہ شاعر تھے. شاعر تھے تخلص والے. کہنا یاد جا کے ذرا سیدھا کرو، میں کہا تم چلو. کہنے نہیں میں تو پہلے ہی برا بن چکا ہوں، تم ذرا چلو، میرا پڑوس کا معاملہ. اب بتاؤ مجھے پھنسا رہے ہیں ادھر. میں چلا گیا ان کے پاس. انہوں نے مجھ سے بعد میں پوچھا کہ بھائی تم کہاں رہتے ہو. میں نے ان کے گھر کا بتا دیا یہاں رہتا ہوں، اور منظر امام آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے. ان کا چہرہ غصے سے سرخ، اور وہ کہیں کہ اچھا نہ اجازت. وہ گھر کی دوسرے کا بھی نہیں سمجھ ہی بھی نہیں آیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ موصوف نے وہاں کوئی ایک دیوان تو لکھ کے بھیجا ہوا تھا. ماں وہ غزل لکھتے تھے فلاں کے لیے، اور یوں کر کے گرا دیتے پیچھے سے. ان کے ابا نے وہی دیکھ. تو لیکن بہت بس عجیب عجیب منظر کے کبھی میں نے اگر واقعات سنائے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شرارت کسے کہتے ہیں، اور کچھ ہمارے بھی کارنامے کھلیں گے. منظر ایک جنرل ٹائر کمپنی میں کام کرتے تھے، وہاں ان کی تنخواہ 350 تھی، جو بہت تھی. تو وہ مجھ سے انہوں نے میرے نام پہ کچھ لے لیا تھا کسی سے پیسے، کہ جاوید مرنے والا ہے اور یہ آخری وقت ہے، یہ سب کہہ کے پیسے لے، یعنی چندہ جم کے. اب وہ مجھے پتہ چل گیا، تو کہنے دوست کے کام آتے ہیں، اور یہ سب کہہ کے انہوں کو اثر ہی نہیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو یہ جو میکلوڈ روڈ ہے نا جہاں وہ جنگ اخبار کا دفتر ہے، اس میکلوڈ روڈ پہ جنگ اخبار کے سامنے یہ ڈی جے سائنس کالج طرف ایک چائے کا ڈھابا تھا، اور اس کی چائے بہت مشہور تھی، مطلب بہت رش رہتا تھا. اور وہ دیتے تھے جیسے گلاس میں، اسی طرح کے گلاس میں چائے، اور وہ یہ جو کاغذ کے ساتھ کہ آپ پکڑ سکیں. تو میں نے کہا یار منظر چائے پیتے ہیں، ان کو تنخواہ ملی تھی. کیرولن کی قمیص اس زمانے میں بہت چلتی تھی، جس میں بالکل سی تھرو ہوتی تھی، مطلب بالکل سب نظر آتا تھا آر پار. وہ یاد ہو ٹیرلن اور کیرولن کپڑے آتے تھے.
کہ جو سفید آپ رنگ کی زیادہ جیب میں جو بھی رکھا ہے سامنے نظر آئے گا. ہاں سفید رنگ زیادہ اس ہاں میں لوگ ہاں. پہنتے تھے وہ ٹیکس. تو وہ جناب یہ پہنے ہوئے 350 روپے کی گڈی جیب میں رکھے ہوئے واہ. تھے، اور وہیں ان کا دفتر تھا. میں انہیں دفتر لینے پہنچا تھا تنخواہ کے دن کہ ہاں بھائی آج جو چائے بہت جیسے فیاضی کر رہے ہو نا، چائے پلاتا ہوں. ہاں بھائی آپ پلا. اب گلاس ان کے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان کی جیب سے بہت آرام سے وہ گڈی نکال لی، اور یہ یوں اور وہ گلاس یہ چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ ہماری عقل دیکھے اس زمانے میں کہ گلاس نہیں چھوڑ سکتے، چاہے آدمی گلاس تھوڑی چھوڑتا. تو وہ آرام سے نکال کے ہم کہا اچھا بس خدا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے مجھے سبزی کاٹنے والی چھری مار دی 2-4 دن بعد. عجیب عجیب واقعات ہیں اس شخص کے ساتھ، اور اتنے عجیب عجیب ہیں کہ آج لوگ نہیں اس کو مطلب ان کو تصویر نہیں بنا پائیں گے. ایسے ایسے وقت صابر ظفر آئے، نئے آئے پنجاب سے. تو سربت حسین کے گھر ہے. سربت حسین اس زمانے میں مشہور تھے. تو آئے تو ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بلوایا کہ صابر ظفر وال، یہ ظفر والی تھے اس وقت، صابر ظفر والی. تو وہ جو ہے میں نے انہوں نے کہا کہ بھئی کراچی میں کون بڑے لوگ ہیں؟ تو یہ بیٹھے تھے. تو میں نے کہا ایک تو یہی ہیں. انہوں نے کہا کون سے؟ محمد صادقین. اچھا ان کی شکل صادقین سے ملتی بھی تھی واقعی. ان کا صادقین وہ جیسے بالخود جھک کے، اور ایک عجیب روپ تاری ہوگا ان پہ. اب یہ یوں بیٹھ کے سگریٹ ارے نہیں بھائی آپ بیٹھیں، آپ بیٹھیں، آپ کیا بہت محبت آپ کی. اب ان سے اتنا پوچھے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی پیرس میں کیا کیا آپ کر کے آئے ہیں. پیرس بھی گئے تھے نا جی صادقین. جی. تو کہہ رہے ہیں پیرس میں جو ہے میں ایک فٹ پاتھ پہ چل رہا تھا، تھوڑی دیر پتہ چلا کہ فٹ پاتھ چل رہا ہے، میں ٹھہرا ہوا. اب وہ واہ 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 اور فرانسیسی بول کے سنائی. اور پھر صابر ظفر سے بہت بڑا تحفہ وصولا انہوں نے نظرانہ بعد میں 2 دن بعد. مطلب کوئی ایسی جھونک میں کہہ دیا کہ ارے بھائی مجھے یہ سب پسند نہیں ہے. کوئی بڑا سا جوتا مہنگا ہو یا پتہ نہیں کچھ ایسی چیز تھی. کہاں آپ شہر سے آتے ہیں وہاں سے لیتے آئیے گا، پیسوں کی پرواہ نہ کیجیے گا. وہ ایک پہلو آدمی وہ بیچارے اپنی خدمت سمجھ کے وہ لائے. اور انہوں نے کہا اچھا جی کتنے کا ہے؟ وہ کیا منہ سے کہا، ارے بھائی آپ بتاتے کہ میں کبھی اس طرح لوگوں سے جو چیز منگواتا ہوں وہ پیسے دیتا ہوں، اس میں کوئی مروت نہیں. اور یہ میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں یہ سب. تو عجیب ہر 30 مہینے سالگرہ ہوتی تھی ان کی. کہ اب جیسے ایک گروپ یہ ہے نا ہمارا، تو ان سے آ کے دسمبر میں ہم نے کہا بھئی منظر کی سالگرہ ہو گئی، یتیم آدمی ہے اور وہ اب کچھ کرو اور پیسے کا کرو کیونکہ اس کی ضرورت. وہ تحفہ دینے کے آداب میں سکھاتا تھا لوگوں کو. اب وہ کیک پیس والا جو کیک ہوتا تھا نا وہ کٹ رہا ہے، اور پھر اگلے مہینے پھر دوسرے گروپ میں جاتا تھا یہی کہ یتیم بچہ ہے. وہ پھر اور عجیب اب جب میں بتاؤں مجھے میرے بارے میں کہہ دیا کہ مرنے والا ہے. اب نوجوانی بھی پوری نہیں دیکھی ہم ظاہر ہو لوگ کر کے، اور ہمارے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو
تو ہاں یہ جو والا واقعہ ہے نا، اس میں ایک عجیب اور چیز شامل ہو گئی تھی. دوسرے تیسرے دن ان لوگوں کو میں نظر آ گیا، جن کو بتایا تھا کہ ہاں جن سے چندہ لیا تھا. وہ کہنا ارے سب ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں لاکھ شکر ہے. وہ واقعی ٹھیک ہے. اب اس زمانے میں یہ بدتمیزی سمجھی جاتی نا، تم مر رہے تھے اور ٹھیک ہے نا، اور عجیب مشتبہ نظروں سے. تو میں نے پوچھا ایک کو، جس سے ظاہر ہے سبھی سے سمجھے بے تکلف، میں نے کہا یہ کیا حرکت ہے، 2 آدمی 3 آدمی پوچھیں یوں یوں کر کے. تو کہنا یا منظر نے بتایا تھا یہ کہ تم تو جاننے والے ہو. میں سمجھ گیا. میں کہا کہ پیسے کتنے لیے. اب میں نے ان کو بھی بھڑکایا کہ یہ سب اس نے غلط کیا اور وہ سب واپس لو. تو اب ان لوگوں نے جا کے منظر کو پکڑا. منظر کی ذہانت آپ دیکھیے کہ انہوں نے بہت ہنسنے لگے. ان کے ہنسنے کی آواز بھی عجیب طرح کی تھی، جیسے کوئی مطلب جیسے کوئی ہنسنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ اس کی ہنسی دیکھیں اور سنیں. عجیب طرح سے ہنستے تھے یوں کر کے. سگریٹ بھائی کہاں تم لوگوں کو کیا اندازہ کہ میں نے کیا دکھ جھیلا ہے. اب وہ پڑھ گئے بول تم نے کیا دکھ جھیلا. کہنے کہ ایک جگہ جا کے ایک عامل سے چلہ کروایا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے پوری رات. تب یہ اٹھایا، یہ تو بے ہوش تھا، اس کو کیا معلوم کیا ہوا. اب وہ مطلب عجیب طرح سے. اور منظر امام کی ایک عجیب خوبی تھی کہ آپ ان کو جتنا بھی جا کے دھمکائیں نا کہ ارے یہ ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا، وہ بہت اس سے ہنسیں گے حقارت سے. اور وہ کہیں گے تمہیں یار کچھ بھی نہیں پتا، تم آدمی ہی نہیں ہو، اور تم لوگوں سے تو تعلق ایسا ہے جیسے جانوروں سے تعلق ہے. اب وہ خود بیچارے پریشان کہ ہمیں جانور کہہ دیے. بہت منظر امام پہ میں اپنی جگہ سے کروں گا. آج کل بیمار ہیں اور اب وہ دعا کریں سب لوگ، وہ ان کا حافظہ چلا گیا تو، اور ان کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہے کہ وہ کوئی آدمی جا کے قریب سے بات نہ کرے. لیکن اس مرتبہ میں جاؤں گا، چلو کھڑکی سے دیکھاؤں گا. پچھلی مرتبہ بھی پہچانے نہیں تھے وہ. پچھلی کہاں کس شہر میں ہوتے ہو؟ سخی حسن کے پاس اچھا کراچی میں رہتے ہاں ہو. ہاں. اچھا کراچی میں. تو وہ انشاءاللہ. کہنے لگے کہ کیا ایک انہوں نے رات کا قصہ بنایا ہوا تھا کہ وہ پہنچے قمر جمیل صاحب یا کون، کچھ اس طرح سینئر آدمی بیٹھے تھے، تو یہ پھٹے حال ہیں یوں یوں. تو کہنے لگے کہ رات بڑی مشکل سے گزری. وہ رات کا ایک پورا بنایا کہ میں ملیر ہارٹ پہ تھا، وہاں ایک نائی کی دکان پہ گیا، وہ نائی نے کہا کہ میں نائی نہیں ہوں. پھر اس میں گھبرایا تو اس نے یوں انگلی سے میری مونچھیں بنا دیں، وہ یوں انگلی پھیری مونچھیں بن گئی، اور یوں یوں کر کے بال بنا دیا، اور جیسے بالکل تینچی. اور لیکن قمر بھائی عجیب بات تھی کہ ہاتھ اس کا جو ہے وہ یخ تھا اور ہڈی نہیں محسوس ہو رہی تھی. اب قمر جمیل بھی کہیں کہ ہاں نہیں یہ جنات کی ایک خاص قسم ہوتی ہے. اب وہ کہنا ہاں بس وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر وہاں سے یہ نکلے تو ٹرک والا ملا، وہ بجری والے ٹرک جو چلتے تھے نا، تو وہ انہوں نے کہا یار ہم مجھے ذرا وہاں تک چھوڑ دو. تو بجری والا ٹرک انہیں کہیں اور لے گیا اور اس نے مجھے لوٹا وہ پیسے ویسے.
وہ ویرانہ تھا. پھر میں وہاں گیا تو وہاں یہ ہوا، وہاں مطلب 10-20 واقعات ایک رات میں اس شخص نے تصنیف کر دیے. اور وہ قمر جمیل چوہدری آئے، بہت پراسرار واقعات ہیں. اس کے بعد انہیں سے 100 روپے 200 لیا ہوگا. چل پر قمر جمیل صاحب ایک مرتبہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اب میں کیا بتاؤں کہ قطب عالم کون ہوتا ہے، نہیں قطب مکہ کون ہوتا ہے. کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایسی 2-3، تو منظر امام ہم بھی تھے، تو یہ کہنے لگے قمر بھائی آپ نہ بتائیں لیکن میں چھپنے نہیں دوں گا. تو اب قمر جمیل خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ میری مدد کر رہا ہے. انہوں نے کہا ارے نہیں، انہوں نے کہا نہیں قمر بھائی آج آپ کی حکم عدولی ضروری ہے. وہ کہا یہ ہے قطب مکہ. قمر جمیل صاحب کو ہی قطب مکہ کہہ دیا. کہا کہ یہ چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو. اچھا. اب وہ لوگوں واقعی اثر ہو گیا. یہ تو ابھی ہم ہنس کے بات کر رہے ہیں نا، وہ بڑا سیریس ماحول ہو گیا. اب قمر جمیل صاحب کی خطابت شروع ہوئی کہ نہیں یہ منظر تم نے بہت غلط کیا ہے، اور وہ کیا کیا چھپا رہے ہیں وہ سب بتا دیا. اور پھر منظر کو 2-4 ہزار روپے کا ان سے وہ لینا تھا، وہ لے کے چلے گا. فیس لی نا ظاہر، اور اچھی خاصی. باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ یار چلو 100 تم لے لو. لیکن یہ آدمی وہ ہے کہ یہ ہمارے اور ان کے گھر میں 2 میل کا فاصلہ تھا. یہ صبح اپنے بھائی کی جیب میں سے سگریٹ چراتے تھے، آدھی خود پیتے تھے اور آدھی بجھا کے مجھے لاتے پلاتے. پھر ہم وہ ہوش میں آ کے پھر مہم پہ نکلتے تھے کہ اب سگریٹ آدھی سے کیا ہوگا. لیکن یہ جیسے ہوش میں آ جاتے تھے نا کہ وہ ترکیبیں سوچیں کہ اب کہاں جائیں، پھر جاتے تھے غزل لکھنے. وہاں سے وڈ بائن کے پیکٹ لے کے آ جاتے، اور 4-6 کلائنٹ تھے ہمارے. وہ کر کے مزے میں رہتے تھے. اور وہ کہہ کہ اللہ رے چوہان کلینک کا وہ عالم، یہ عالم برسیں در و دیوار سے وڈ بائن کے پیکٹ. یہ اس زمانے کا ایک قصیدہ ہے. انہوں نے ایک جگہ مجھے بھیجا کہ یار ذرا سا تھوڑا سا وہ رومانوی سی مہم ہے، تھوڑا تم مدد کر دو. تو میں گیا تو وہاں مطلب جیسے انہوں نے جیسے ہم ہی کو شرف بخش دیا کہ نہیں تم ٹھیک ہو. اب میں ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا. کہنے وہ کیا وہ کانگلی اور فلاں اس نے. تو میں نے کہا اچھا ایسا کر دو کہ تم ایک آدھ لائن لکھ دو. یہی اس نے ایک بڑا رومانوی سا شعر لکھ کے نیچے کچھ جاوید واوید لکھ دیا. وہ میں نے جیب میں رکھا. خیر اس وہاں سے تو پیچھا چھوڑا کے نکلا میں. اب یہ پہنچے کہ جاوید کیا ہوا، کچھ کامیابی ہوئی؟ میں نے کہا ایسی ویسی کامیابی ہے، شادی کی تیاری کرو. کہنے یار وہاں تک پہنچنے کی کیا ضرورت تھی. یہ ہو رہا ہے. اب وہ مجھ پہ برس رہے ہیں کہ یہ کیا کمٹ کرائے. تو میں نے کہا بھئی اب میں تو سیدھا آدمی ہوں، مجھے تو یہی سمجھا کہ تم ہو. تو اب وہ پریشان اور یہ وہ. پھر اس کے بعد میں نے انہیں وہ چٹ نکال کے دکھا. وہ چٹ کیا تھی؟ وہ بائن کے ہی وہ
ریپر پہ لکھا ہوا تھا. تو وہ جو چہرہ اس شخص کا بنا ہے نا، یعنی کہ افسوس کے بغیر شدید افسوس ظاہر کرنے کی کوشش. بہت واقعات ہے، بہت. بس سر وہ اللہ ایک بس صحت دے، دعا کیجیے اس. آمین. وہ غالب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اس پہ گفتگو ختم کرتے ہیں کہ وہ بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. بے شک.